پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پہ میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ٹاپک ہے ہماری ذات برگزیدہ نسل۔ میرے عزیزو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ میں آج کل اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے مسیحی اپنی ذاتوں پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ اپنی ذات لگانا پسند کرتے ہیں، اور کچھ ذاتیں تو ہمارے مسیحیوں میں ایسی ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، اور ہمارے مسیحی سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتیں دوسروں سے سپیریئر ہیں، لہٰذا وہ اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ اپنے والد کا نام لگانے کے بجائے ان کی ذات ضرور لگاتے ہیں۔ اور میری ایک ایسی فیملی بھی جاننے والی ہے جو کہ منسٹری میں ہے اور خدمت میں ہے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد نے کبھی اپنے نام کے ساتھ اپنی ذات نہیں لگائی، لیکن ان کے بچے جو کہ جوان ہو چکے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی ذات لگا رہے ہیں، اور میں یہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے ہو کے ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی ذات پر نہیں بلکہ مسیحی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں اپنی ذات پر فخر کرنا چاہیے یا ہمیں مسیحی ہونے پر فخر کرنا چاہیے، یا مسیحی عقیدے کے مطابق اور بائبل کے مطابق ہماری ذات کیا ہے۔ تو آئیے ہم کلام کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک حوالہ پڑھوں گا۔ سب سے پہلا جو حوالہ میں تلاوت کروں گا وہ ہے پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کلام کا جو ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ایک آیت کا جو ایک پارٹ میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، اس کے شروع میں لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو۔ برگزیدہ نسل سے مراد ہے چنی ہوئی نسل، انگلش میں اسے کہا گیا ہے چوزن ریس۔ اور برگزیدہ نسل یا چوزن ریس یا چنی ہوئی نسل کون سی ہے؟ بائبل کے مطابق وہ کون سی نسل ہے؟ اگر آپ بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا بائبل مقدس کو سمجھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ خدا نے ابراہیم کو چنا تھا، اور ابراہیم کی نسل جو ہے وہ چنی ہوئی نسل ہے۔ اور ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے 12 قبیلے پیدا ہوئے، یعنی کہ اسرائیل۔ تو اسرائیل جو ہے وہ چنی ہوئی قوم ہے، اور خدا نے بھی بائبل میں بار بار کہا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تو وہ اس نسل کا خدا ہے جس میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ پطرس کا خط جو کہ ابتدائی کلیسیا کو لکھا گیا ہے، یہاں پہ مقدس پطرس جو ہیں یہ مسیحی کلیسیا سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم برگزیدہ نسل ہو۔ تو یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں تو برگزیدہ نسل جو ہے وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل ہے، تو پھر ہم مسیحی کیسے برگزیدہ نسل ہو گئے؟ ہم کیسے ابراہیم کی نسل سے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم ایک اور آیت تلاوت کریں گے جس سے ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا، اور وہ آیت ہے گلتیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 29ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ دیکھیں یہاں پر کلیئر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل سے ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری ساری جو پرانی جو نسل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا تعلق ڈائریکٹ ابراہیم کی نسل سے ہو جاتا ہے۔ ہمارا تعلق ڈائریکٹ اس چنی ہوئی قوم سے، اس چنی ہوئی نسل سے ہو جاتا ہے، اس چوزن ریس سے ہو جاتا ہے، اس برگزیدہ نسل سے ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری نسل کوئی اور نسل نہیں رہتی، ہماری تمام ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہماری ایک ہی ذات رہ جاتی ہے، وہ ابراہیم کی نسل ہے، وہ چوزن قوم ہے، وہ برگزیدہ نسل ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، گلتیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے،
پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ میرے عزیزو یہاں پر دیکھیں ایمان والے مسیحوں کو کہا گیا ہے، اور ہم جو مسیحی ہیں ہم ابراہیم کے فرزند ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق بھی ہم ابراہیم کے فرزند ہیں، ہماری ذات کوئی اور نہیں ہے، ہمارا تعلق ڈائریکٹ نسل ابراہیمی سے ہے۔ ایک لاسٹ والا ہم تلاوت کرتے ہیں، افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 2 باب، اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ اب دیکھیں خدا نے کتنی بڑی ہم سے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے ہمیں، اس نے یہ کہہ دیا کہ اب تم میرے گھرے نہیں رہے، تمہارا تعلق جو ہے وہ مقدسوں خدا کے گھرانے سے ہو گیا ہے اور تم مقدسوں کے ہم وطن ہو گئے ہو۔ دیکھیں اب ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو میں آپ سے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن ذاتوں پہ ہم فخر کرتے ہیں، یہ ذات پات کا تو نظام جو ہے یہ ہندوؤں نے سٹارٹ کیا تھا، اور یہ ہندوؤں کا نظام ہے جو آج تک چل رہا ہے اور جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ ذاتیں جو ہے وہ اپر کلاس کی تھی اور کچھ بہت ہی لو کلاس کی ذاتیں تھیں، اور اگر ہمارا تعلق کسی لو کاسٹ سے بھی ہو تب بھی ہم مسیح پر ایمان لے ہیں تو تب بھی ہم برگزیدہ نسل سے کہلائیں گے۔ تو لہٰذا جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری تمام پرانی ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارا تعلق جو ہے وہ برگزیدہ نسل سے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے بعد جب آپ سے کوئی آپ کی ذات پوچھے گا تو آپ یہ بتائیں گے کہ میری ذات جو ہے وہ برگزیدہ نسل ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔